اس نے حتی الامکان کوشش کی، جتنی کوششیں اس سے کی جاتی تھی، ظلم کے ذریعے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے کے ذریعے، مصیبتوں کے پہاڑ گرانے کے ذریعے ہر کام اس نے کیا بیعت کرنے کے لیے، لیکن علی کے لال نے ایک ہی جواب دیا کہ ایک پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ جب اس نے تمام کوششیں کر لیں اور وہ پریشان ہو گیا، اور جب محرم الحرام شریف کی 7 تاریخ آئی، اور 7 تاریخ کو جب کربلا کا میدان تپ رہا تھا، 7 تاریخ کو جب کربلا کی ریت آگ اگل رہی تھی، 7 تاریخ کو جب آسمان سے آگ کے شعلے تپش لے کر برس رہے تھے کربلا کی سرزمین پر، اللہ اکبر، جب ہواؤں کے جھونکے لو کی شکل میں چل رہے تھے، جب گرم گرم ہوائیں چہروں پر تھپیڑے پیل رہی تھی، جب گرم گرم ہوائیں ہونٹوں کو سکھا رہی تھی، زبان کو سکھا کر کانٹا کر رہی تھی، جب گالوں کو سکھا کر کانٹا کر رہی تھی، اس وقت میں اللہ اکبر کہ جس وقت انسان کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور شدت کی پیاس لگا کرتی ہے، جب گرمی تیزی کی ہو، تپش تیزی کی ہو، ہوائیں چلیں، اللہ اکبر، اس وقت انسان سب سے زیادہ پانی پینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی باڈی کو تر و تازہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر جب ریت تپ رہی تھی، زمین تانبے کی شکل اختیار کر رہی تھی اور زمین سوکھ کر پتھر کی شکل اختیار کر رہی تھی، اس کا نقشہ کچھ اور تھا، لیکن دھوپ کی تپش سے نقشہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ گرم گرم ہوائیں چل رہی تھی، ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے، اس وقت میں شمر اللعین نے اعلان کیا تھا کہ یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والوں اور یزید سے تنخواہ لینے والوں، یزید کے دربار میں رہ کر اس کا کھانا کھانے والوں، تم نمک حلالی کرو، اس لیے کہ تم نمک کھاتے ہو یزید کا، تو سب سے پہلا ایک کام کرو کہ حسین ابن علی کے خیموں پر پابندی لگا دو کہ ان خیموں سے کوئی نکل نہ پائے، اور سب سے پہلے فوج کا دستہ لے جا کر نہر فرات پر پابندی لگائی جائے، اور نہر فرات پر فوجیوں کو لگا دیا جائے، تاکہ کوئی بھی شخص اہل بیت کے خاندان کا اور حسین ابن علی کے قافلے کا ایک گھوٹ بھی پانی نہ پی پائے، ایک گھوٹ بھی پانی اس تک نہ پہنچ پائے، ایک بوند پانی بھی اللہ اکبر اس کے گلے تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، شمر اللعین نے نہر فرات پر پہرا لگوایا، نہر فرات پر اللہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد چاروں طرف سے فوجی لگا دیے گئے کہ ایک گھوٹ پانی بھی اہل بیت کے قافلے تک نہ پہنچ پائے، ایک گھوٹ پانی بھی امام حسین کے خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، جس نبی کے نواسے کے اللہ اکبر، جس نبی کے نواسے کے لیے جنتی جوڑے آتے ہوں، جس نبی کے نواسے کو جبرائیل جھولا جھلاتے ہوں، جس نبی کے نواسے کو اللہ جبرائیل کھلاتے ہوں، جبرائیل اس کے ساتھ کھیلتے ہوں، آج اس پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، بظاہر تو پانی بند کیا تھا، اگر میرا امام چاہتا تو کربلا کے کونے کونے سے پانی نکلتا، اگر میرا امام چاہتا تو کربلا کی دھرتی سے پانی کے فوارے نکلتے۔ جب اجمیر کی دھرتی میں غریب نواز آنے کے بعد اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں صرف میرا نام لے اور بول معین الدین نے بلایا ہے، جا کر بول معین الدین نے دریافت کیا ہے، جا کر بول معین الدین نے تجھ کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی ایک چھوٹا سا کانسا لے کر انا ساغر کے قریب کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، انا ساغر، تجھے معین الدین غریب نواز نے بلایا ہے، تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، خواجہ اجمیری نے بلایا ہے۔ تو انا ساغر غریب نواز کا نام سن کر ایک کانسے میں سما جاتا ہے، ایک کٹورے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں مجھے بتاؤ، 800 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد اجمیر کی دھرتی پر آنے کے بعد غریب نواز جب حکم دیں، جائیں نہیں صرف حکم دیں تو انا ساغر ایک کٹورے میں آ جائے، تو پھر جب ان کے نانا کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے، نہر فرات سامنے تھا، اگر میرا امام اشارہ کرتا تو نہر فرات کربلا میں نظر آتا، میرا امام اشارہ کرتا تو صرف نہر فرات نہیں بلکہ آب زمزم کربلا کی دھرتی پر نظر آتا، اور صرف کربلا کی دھرتی پر نہیں بلکہ آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ جس کا نواسا اجمیر کی سرزمین پر، اجمیر کی
سرزمین پر آ کر انا ساگر کو سما سکتا ہے؟ کیا اس کا نانا، کیا اس کا جد امجد اگر اشارہ کرے تو نہر فرات نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، نہر فرات پر قبضہ کیا گیا، اور قبضہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اہل بیت کے خیموں تک پانی نہیں پہنچے گا، اہل بیت کے خیموں تک ایک گھونٹ یا ایک بوند پانی نہیں پہنچے گا، اس سے وہ کمزور ہوں گے۔ ایک تو پہلے سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور پانی نہیں پیا ہے، اور پانی پر پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور ان سے لڑا جا سکے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، آج ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہے؟ ہم پیٹ بھر کے پانی کو پیتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لیکن حسین تیرے قدموں پر ہماری جانیں قربان، حسین تیرے خاندان پر ہمارا خاندان قربان، اس لیے کہ تو پیاسا ہے، تیرے بچے پیاسے ہیں، تیرا خاندان پیاسا ہے، بچیاں پیاسی ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ پیاسے ہیں، لیکن اللہ کی ناشکری نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ 7 محرم الحرام شریف کو جب پانی بند کیا گیا، اللہ امام عالی مقام نے اپنے سب احباب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیا پیاس لگی ہے؟ سب نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کیا پیاس لگی ہے؟ سب نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 7 محرم شریف کے بعد 8 محرم الحرام شریف آیا، ایک دوسرے سے معاہدے کی کوشش ہوئی، وہ چاہ رہے تھے ہر حال میں امام بیعت کر لیں، ہر حال میں امام اس کی بیعت کو تسلیم کر لیں اور یزید کو خلیفہ مان لیں۔ 7 محرم سے 9 تاریخ تک انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ بیعت کر لی جائے، یزید کو خلیفہ مان لیا جائے، لیکن انہوں نے جتنے قاصد بھیجے اور انہوں نے جتنی کوشش کی، میرے امام نے سب کو یہ کہہ کر بھگا دیا کہ ایک پاک ہاتھ میں ناپاک ہاتھ نہیں جا سکتا، اور اگر بیعت ہی کرنی ہوتی تو نانا کے مدینے کو کیوں چھوڑتا؟ اگر بیعت کرنی ہی ہوتی تو نانا کے مدینے کو الوداع کیوں کہتا؟ اگر بیعت کرنی ہی ہوتی تو مکہ المکرمہ میں جب حج بیت اللہ کا موقع تھا تو کیا میں حج نہیں کرتا؟ حج کو چھوڑ کر کیوں آتا؟ میں حج نہیں کرتا، میرے بچے حج نہیں کرتے، میں حج کو چھوڑ کر کیوں آتا؟ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، 9 رات آئی، اور جب محرم الحرام شریف کی 9 تاریخ آئی، یہ 9 تاریخ بہت اہم رات ہے، 9 تاریخ بہت اہم رات ہے۔ اس رات میں جب محرم الحرام شریف کی 9 تاریخ آئی تو امام عالی مقام نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سب احباب کو جمع کیا، اور سب احباب کو جمع کرنے کے بعد ایک ایک کر کے نام لے کر، اس میں کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو 72 لوگ گئے تھے کربلا میں، اس میں 7 صحابی رسول بھی تھے آپ کے ساتھ، 7 صحابی رسول بھی تھے آپ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ تو حتی الامکان کوشش کی بیعت کو زبردستی منوانے کی، لیکن امام نے منع کر دیا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نبی رات اکٹھا کرنے کے بعد میرے امام نے سب سے فرمایا الگ الگ اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی میری جان لینے کے لیے تیار ہیں اور مجھے شہید کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، میرے آقا نے ایک ایک شخص کو اپنے پاس بلا کر کہا تم جا سکتے ہو اور واپس جا سکتے ہو، اپنے شہر جا سکتے ہو، اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ اللہ جب میرے آقا نے اتنا فرمایا تو کسی نے تسلیم نہیں کیا، سب نے قدموں میں گر کر کہا حضور اگر آپ کا ساتھ چھوڑنا ہوتا تو مدینے سے کربلا تک نہیں آتے، اگر آپ کا ساتھ چھوڑنا ہوتا تو مکہ سے مقام صفا تک اور مقام صفا سے مقام شعلوہ تک اور پھر وہاں سے کربلا تک نہیں پہنچتے، مصیبتوں کے پہاڑ برداشت نہیں کرتے، مشکلات کے پہاڑ برداشت نہیں کرتے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں سب نے کہا آقا ہم بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری اولاد بھی آپ پر قربان ہے، ہمارا خاندان بھی آپ پر قربان ہے، ہم آئے ہیں تو آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آئے ہیں تو آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میرے آقا امام نے فرمایا نہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ 9 تاریخ گزرنے کے بعد جب 10 تاریخ آئے گی تو وہ کربلا کا خون ریز منظر ہوگا جس کے بارے میں نانا نے بتایا تھا، جس کے بارے میں نانا نے مجھے بصارت دی تھی اور کہا تھا حسین محرم کی 10 تاریخ ہوگی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہوگی، کربلا کا تپتا ہوا میدان ہوگا اور میرے بیٹا
بیٹا حسین تیرے بچے ہوں گے، اونو محمد ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، تو پیچھے نہیں ہٹنا، میرے دین کی حفاظت کے لیے، عظمت کعبہ کے لیے، کعبے کے تقدس کے لیے، اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو۔ وہی وقت آیا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، بیٹا حسین محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے نانا نے جس کے بارے میں بتایا تھا وہ 10 تاریخ آنے والی ہے، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ سب قدموں میں گر گئے اور کہا حضور ہمیں شرمندہ نہ کریں، اگر آج آپ کو چھوڑ دیا تو کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت موت آئے گی اور دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ حضور ہمیں بتائیے جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آج محبتوں کے دعوے کرنے والے، آج پیار کے دعوے کرنے والے میدان محشر میں سب ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور مجھے بتاؤ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں نہیں گیا، کسی کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں گیا، کسی کا دوست اپنے دوست کے ساتھ قبر میں نہیں گیا، سب قبر تک جاتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرتے ہیں، سب کو صبر آ جاتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، لوگ قبروں کا راستہ بھول جاتے ہیں، 40 دن گزرتے ہیں، قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے دوست ایسے ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں، کتنی بیویاں ایسی ہیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھتا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی 40 ماہ ہونے کے بعد اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہو، اس کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے جاتا ہو، اس کی قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہو، کسی کو توفیق نہیں ہوتی پیارے، مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد سب بے وفائی کر دیتے ہیں، کسی کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لوگ دعاؤں میں نام یاد نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، اور آج کا تو عالم یہ ہو گیا ہے جب جنازہ ہوتا ہے اب تو جنازے بھی منہ دیکھ کر جایا جاتا ہے، اگر کوئی اچھا آدمی ہے اس کے جنازے میں بھیڑ ملے گی، کوئی غریب ہے تو زیارت تک میں لوگ نہیں آتے ہیں، نماز جنازہ تک میں لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ تم کس کے اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، یہ بے وفائی ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے، یہ دغا بازی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، انہوں نے کہا آقا اگر ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہوا، میدان محشر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، حضور ہمیں بتائیں مولا کائنات نے اگر سوال کر لیا او مکہ والو، او مدینہ والو، جب میرا بیٹا کربلا میں اکیلے تھا تو تم چھوڑ کر کیوں آئے تھے؟ جب میرا بیٹا کربلا کی دھرتی پر اکیلے تھا تم نے ساتھ کیوں چھوڑا تھا؟ اگر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، جنتی عورتوں کی سردار، سیدہ طیبہ طاہرہ، زاہدہ عابدہ پاکزہ تقیہ زکیہ نقیہ سیدہ فاطمہ نے اگر سوال کر لیا کہ جب میری بیٹی زینب اکیلے تھی، علی اصغر اکیلا تھا، علی اکبر اکیلا تھا، اونو محمد اکیلے تھے، میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر اکیلا تھا اور ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، میرا بیٹا دین کی خاطر لڑنے کے لیے گیا تھا، تو تم لوگ نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا؟ اگر سید المرسلین، خاتم النبیین، سید الفوسا آقا، پیارے آقا نے دریافت کر لیا اے میرے صحابی مجھ سے محبتیں کرنے والوں، جب میرا نواسا کربلا کی سرزمین پر پہنچا تھا وہ تنہا تھا، کیا تمہیں وہی وقت ملا تھا اس کا ہاتھ توڑنے کے لیے؟ کیا تمہیں وہی وقت ملا تھا اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا حسین اگر آپ کے نانا نے سوال کر لیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اگر آپ کے نانا نے سوال کر لیا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کون سا منہ لے کر ان سے کہیں گے آقا ہم چھوڑ کر چلے آئے تھے؟ نہیں آقا حسین اب یہ جان بھی آپ پر قربان ہے، یہ خاندان بھی آپ پر قربان ہے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں ایک جن آتا ہے جس جن کا نام ہے زعفر جن۔ زعفر جن امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کرتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے آقا حسین اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی فوج کو بھی نہیں بلاؤں، میں اکیلے اس 22,000 یزیدی لشکر کو نیست و نابود کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت چاہیے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو سارے یزیدیوں کو اکیلے فینار جہنم کر سکتا ہوں، آپ اجازت دیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں۔ میرے آقا امام نے فرمایا زعفر جن تمہاری مہربانی کا شکریہ، تمہاری عقیدتوں کا شکریہ،
تمہاری محبتوں کا شکریہ، میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت کا قتل نہیں کروا سکتا۔ وہ مارنے آئے ہیں۔ آج اگر کوئی غصے کی نظر سے دیکھ لے ہم تل ملا جاتے ہیں۔ آج اگر باپ اونچی آواز میں بات کر لے، وہ باپ کہ جس نے زندگی بھر اپنے بچوں کے لیے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، ٹھنڈ کو ٹھنڈ نہیں سمجھا، بارش کو بارش نہیں سمجھا، کوئی سا بھی موسم ہو اپنے بچوں کے لیے دن و رات کماتا رہا، اللہ اکبر، عزت بے عزت کا خیال نہیں کیا، دن و رات اپنے بچوں کے لیے کماتا رہا۔ اگر وہ باپ اپنے بچوں سے اونچی آواز میں بات کر لے، اللہ اکبر، بچوں کو غصہ آ جاتا ہے، بچوں کو جلال آ جاتا ہے، اس لیے کہ بچے جوان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، اگر والدین کی عظمت نہیں سمجھے، والدین سے محبت نہیں کی اور والدین کی عقیدت دل میں نہیں ہے تو دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ جنت تلاش کرنے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ جنت لینے، جنت نہیں ملنے والی، جنت تو تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے موجود ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں ان کی خدمت کرنا ہے۔ تمہارے ماں باپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ اگر کسی نے والدین کی خدمت کی اور ماں باپ کو مسکرا کر دیکھا، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھا تو حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ ایک بار ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ہے اور بیڑا پار ہو گیا، اور جس نے ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھا تو بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، یہ تمہارے اوپر، ان کی خدمت کرو، اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اور خدمت نہیں کی، ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا تو یاد رکھنا اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو دنیا ہی میں تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا۔ اگر ماں باپ کی خدمت دیکھی تو دنیا میں وہ سلوک ہوگا اور میدان محشر میں الگ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا زعفر جن آیا اور آنے کے بعد عرض کی حضور اجازت دے دیں سارے یزیدی فینال جہنم، وقت بھی نہیں لگے گا حضور۔ میرے آقا امام نے فرمایا میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا، جبکہ میرے آقا حسین کو معلوم ہے یہ میری جان لینے آئے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کیا دل تھا، اللہ اکبر، کیا شان تھی اور کیا سخی گھرانہ تھا، اتنا ہونے پر بھی کہہ رہے ہیں اپنے نانا کی امت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں عمر ابن سعد جو یزیدیوں کی طرف سے تھا، عمر ابن سعد نے کہا حسین دیکھتے کیا ہو، کیا یزید سے بیعت کرنے کی سوچ رہے ہو یا اس پر گفتگو چل رہی ہے؟ میرے آقا امام نے ارشاد فرمایا للکار کر، عمر ابن سعد کان کھول کر سن لے، بیعت کی تو بالکل توقع نہ رکھ، اگر بیعت کرنی ہوتی تو کربلا نہیں آتا، بیعت کی توقع مجھ سے نہ رکھی جائے۔ یہ باتیں چل رہی تھی جب نویں تاریخ تھی، پوری رات میرے آقا امام قرآن کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات میرے آقا امام اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں پڑھی جاتی رہیں۔ 9 تاریخ محرم الحرام شریف کی اللہ اللہ پوری رات میرے آقا امام نے جاگ کر گزاری۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، جب میرے آقا امام نے پوری رات جاگ کر گزاری، جاگ کر گزارنے کے بعد میرے آقا نے حضرت علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا علی اکبر میرے پاس آؤ۔ حضرت علی اکبر آئے، رات کا سناٹا ہے، نماز فجر ہونے والی ہے، اللہ اللہ، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان میں جاؤ اور میدان میں جا کر دیکھو تو صحیح، پہرا دو، کوئی ہے تو نہیں، پہرا دو، کوئی حملہ کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے۔ میرے آقا شہزادہ علی اکبر اللہ اللہ شہزادہ حسین شہزادہ علی اکبر گئے کربلا کے میدان میں، اور جانے کے بعد پورے میدان کا محاصرہ کیا، پورے میدان کو دیکھا، کہیں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب کہیں پر کوئی نظر نہیں آیا تو میرے آقا امام نے دیکھا ایک کونے پر ایک نقاب پوش عورت کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان کو رات کے سناٹے میں کوئی عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن سے صاف کر رہی ہے۔ جب شہزادہ علی اکبر نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد کہا وہ عورت تو کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس عورت نے جواب نہیں دیا تو آقا علی اکبر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، آنے کے بعد میرے آقا امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا کے میدان کا محاصرہ کیا،
کربلا کا میدان دیکھا، کوئی تھا تو نہیں، تو عرض کرنے لگے ابا حضور کوئی نہیں تھا، لیکن ایک نقاب پوش عورت برقعے میں تھی اور اپنے دامن سے، اپنے ہاتھوں سے کربلا کا میدان صاف کر رہی تھی۔ جب اتنا سنا تو میرے آقا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آقا امام کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد میرے آقا امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کیا تم نے چہرے کو نہیں دیکھا؟ حضرت علی اکبر نے کہا نہیں حضور میں چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دادی جان اور میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ تو کہا حضور وہ کیا کر رہی تھی؟ آقا امام نے فرمایا میری ماں اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی، کربلا کی زمین پر کنکروں کو ہٹا رہی تھی کہ کل جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور کنکر اس کے بدن میں چبھ جائیں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو اس کے بدن پر یہ کنکر چبھ جائیں، یہ ریت اس کے بدن پر لگ جائے۔ یہ فاطمہ الزہرا تھی، میری ماں تھی، تیری دادی جان تھی، جن کو یہ گوارا نہیں۔ ارے فاطمہ الزہرا کی بات تو الگ ہے، وہ تو ماں ہیں جس حسین کا گرنا اللہ کو گوارا نہ ہو اور جبرائیل کو بھیج کر فرمائے محبوب سجدہ لمبا کر دو، حسین کو جب تک نہیں ہٹانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر جائیں۔ تو جن کا گرنا اللہ کو گوارا نہیں، اس کا گرنا کائنات کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان یزیدیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے دل اللہ اکبر سیاہ ہو چکے تھے کہ جو امام حسین کے خون کے پیاسے تھے۔ نبی کے کونین سے محبتیں کرنے والوں، 9 محرم کی رات ہے، میرے آقا امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے میرے آقا کبھی شہربانوں کے پاس گئے، کبھی سیدہ زینب کے پاس گئے، کبھی علی اکبر کے پاس گئے، اللہ اللہ، کبھی عباس علمبردار کے پاس گئے۔ عباس علمبردار کون ہیں؟ جن کو میرے آقا حسین نے اپنا بازو بتایا تھا، اپنی طاقت بتائی تھی، اور میرے آقا امام نے فرمایا تھا میرے قافلے کا اگر سردار کوئی ہے، میرے قافلے کا سپہ سالار کوئی ہے تو میرا بھائی عباس ہے، عباس علمبردار ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھا عباس ہے تو میری طاقت ہے، عباس اللہ اکبر میرے قافلے کی طاقت ہے۔ نبی کے کونین سے محبتیں کرنے والوں ایک ایک کر کے سب کے پاس گئے، سب کے پاس جانے کے بعد کہا جا سکتے ہو، سب نے انکار کیا۔ نماز فجر کا وقت ہوا، میرے آقا امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان میں اور جا کر اذان پڑھو، آج 10 محرم ہے۔ اب یہاں سے 10 محرم ہی بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ جتنی شہادتیں ہوئیں وہ 10 محرم ہی کو ہوئی تھی۔ 10 محرم کو تمام شہادتیں ہوئیں اور بہت ساری شہادتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے۔ تو آج 2 شہادتیں بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2 شہادتیں کر پھر بعد کربلا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ میدان میں اور جانے کے بعد اذان پڑھو، نماز فجر کا وقت ہے، اذان پڑھو، اذان فجر دو۔ شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں پہنچے اور میدان میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب توحید رسالت کی صدا اللہ اکبر کربلا کی دھرتی پر، کربلا کے میدان میں اور اس تپتے ہوئے ریگستان میں زمین جس تانبے کی شکل جو اختیار کر چکی تھی اور گرم گرم ہوائیں اللہ اکبر وہاں پر چل رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو۔ حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد اللہ اللہ عمر ابن سعد نے کہا حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط آ چکا ہے کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، یا تو حسین ابن علی سے بیعت لو یا ان کو شہید کر دو، قتل کر دو، یا ان کو گرفتار کر لو۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف اور 72 جانیں ایک طرف، اور 72 جانوں میں بھی کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ نوجوان ہیں، اور ایک بیمار زین العابدین ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، جب آقا علی اکبر نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد تپتی ہوئی ریت تھی، زمین تانبے کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور اہل بیت پر جو 7 تاریخ میں پانی بند کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کو 3 دن تک پانی نہیں ملے گا، ایک گھونٹ یا ایک بوند پانی نہیں ملے گا،
تو پہلے سے بھوکے پیاسے ہیں اور پانی نہیں ملے گا تو اور کمزور ہو جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو اور کمزور ہو جائیں گے، جب اور کمزور ہو گئے تو پھر ان کو ہم آسانی سے ہرا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ دوڑتا ہو، اور جس کا باپ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دے، اس حسین ابن علی کے سامنے 22,000 تو کیا اگر 22 لاکھ بھی ہوں اور مشیت خدا بندی ہو کہ جنگ کو جیت کر یزیدیوں کو فینار جہنم کرنا ہے، تو سارے یزیدیوں کے لیے صرف حسین نہیں بلکہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہی کافی تھا، علی اکبر ہی کافی تھے سب کے لیے۔ لیکن نہیں، مشیت خدا بندی تھی کہ دین کو اہل بیت کے خون کے سمندر میں تیرا کر مصطفیٰ کریم کی امت تک پہنچانا ہے، جس پر ہماری بالکل توجہ نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں۔ دین سے اتنی دوری ہے، دین سے اتنی دوری ہے کہ ہمارے پاس وقت موویز 2-2 ڈھائی گھنٹے کی دیکھنے کے لیے ہے، ہمارے پاس وقت اللہ اکبر دوسرے گیم کھیلنے کے لیے ہے، ہمارے پاس وقت ہوٹلوں پر بیٹھ کر باتیں کر ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، ہمارے پاس وقت دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہے۔ وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، وقت نہیں ہے تو مسجد تک آنے کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو دینی محفل میں بیٹھ کر ذکر سننے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، جب اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد میرے آقا موجود تھے، امام حسین وہاں پر موجود تھے، ادھر عمرو بن سعد تھا اور شمر لعین تھا، یہ دونوں سپہ سالار بنے ہوئے تھے۔ اب چلو شہادت حر کی طرف، جو کربلا کی پہلی شہادت ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حر بھی وہاں پر موجود تھے، 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، 72 حضرات ایک طرف ہیں اور 22,000 کی طرف حر ہیں، جبکہ حر پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے۔ میں آقا حسین سے محبت کرتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، لیکن ان لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت حر ان کے قافلے میں تھے۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی گئی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ اللہ، حضرت حر ادھر موجود ہیں، میرے آقا امام ادھر موجود ہیں، اور میرے آقا امام نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد چونکہ عمرو بن سعد نے للکارا تھا، حسین بیعت کی بات کر رہے ہو کیا، بیعت کرنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ اللہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر آدھا کی طرف، دشمنوں کے لشکر کی طرف کھڑے ہو گئے جا کر، اور جہاں پر کھڑے ہوئے وہاں پر 22,000 کا لشکر تھا اور صرف تنہا حسین ہے۔ اللہ اللہ، پھر میرے آقا امام نے ایک ایمان افروز تقریر کی ان کے سامنے اور کہا، او یزیدیو، او کوفیو، کان کھول کر سنو، آج تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، تم نے بچوں پر پانی بند کیا ہے، تم نے انسانیت کا جنازہ نکالا ہے۔ ایک ایمان افروز تقریر کی اور کہا، میں خود نہیں آیا تھا، میں تو تمہارے بلانے پر آیا تھا، میں تو تمہارے خطوں پر آیا تھا، مجھے کیا پڑی تھی آنے کی، تم نے بلایا تھا بیعت کرنے کے لیے کہ تم میری بیعت کرو گے، اور تم مجھے بلا کر میری آل کے خون کے پیاسے ہو گئے، میرے گھر والوں کے خون کے پیاسے ہو گئے، میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نبی کے کونین سے محبتیں کرنے والوں، علی کے شیر نے ایک ایمان افروز تقریر کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، آج تو تم ہمارے خون سے اپنی پیاس بجھا کر یزید سے انعام و اکرام لے لو گے۔ آج تم دولت کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہو، آج تمہارے آنکھوں پر دولت کی پٹی بند چکی ہے، آج تم دولت کے سمندر میں غرق ہو کر اہل بیت کے خون کے پیاسے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میدان محشر حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا، قیامت حق ہے اور وہ ہو کر رہے گی۔ بتاؤ، جب تم قیامت میں نانا جان کے سامنے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے نواسے کو شہید کیا، آپ کا نام لیتے تھے، آپ کے نواسے کو شہید کیا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، طویل گفتگو میرے آقا امام نے کی، لیکن میں اس گفتگو کو ان چند جملوں میں سمیٹتا ہوں، اور میرے آقا امام نے کہا، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے آقا کی گفتگو سے لشکر آدھا میں ایک کپ کپی طاری ہو گئی، سب کے منہ جھک گئے، سب کی گردنیں جھک گئیں، سب کے چہرے پر افسردگی آ گئی۔ اللہ اللہ، سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عمرو بن سعد کو لگا، عمرو بن سعد نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو حسین کی گفتگو ان کے دل بدل دے، حسین کی گفتگو ان کے دل بدل دے، جذبات بدل دے۔ اور کوفی تو ویسے ہی بدلنے میں سب سے آگے تھے، پلٹی مارنے میں سب سے آگے تھے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، میرے آقا نے جب تقریر کی، ان 22,000 میں کسی کا دل نہیں پگھلا،
لیکن ایک شخص وہاں پر ایسا تھا جس کا نام حر تھا. حر کبھی لشکر آدھا کی طرف دیکھتا, کبھی امام حسین کی طرف دیکھتا, کبھی یزیدیوں کی طرف دیکھتا, کبھی امام حسین کا چہرہ دیکھتا. عمر ابن سعد نے کہا حر کیا دیکھتے ہو, دل میں کون سی بات چل رہی ہے, حر کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اللہ. حضرت حر نے کہا میں کچھ نہیں سوچ رہا, اب میں جو سوچ رہا ہوں وہ دیکھو. حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگانے کے بعد امام حسین کے پاس پہنچے, میرے آقا کے قدموں میں گر گئے اور آنے کے بعد کا حضور اپنے سینے سے لگا لے. میرے آقا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کا حر کیوں آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ پر جان دینے آیا ہوں, آپ پر جان قربان کرنے آیا ہوں. اللہ اللہ. میرے آقا حسین نے کہا حضور اللہ تیری توبہ قبول کرے. اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں, ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ عمر ابن سعد نے تیر لیا اور تیر لینے کے بعد کمان میں تیر تانا اور تیر تاننے کے بعد سارے یزیدیوں کو گواہ بنایا. توجہ سے اس بات کو سننا, سارے یزیدیوں کو گواہ بنایا اور کہا او یزیدیوں اور لشکر کے لوگوں سن لو اور تم گواہ رہنا, یزید کے دربار میں اس چیز کی گواہی دینا کہ حسین ابن علی پر جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کون سی بات پر گواہی لی؟ کہ حسین ابن علی پر جنگ کرنے کے لیے اور جنگ کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلا تیر عمر چلا رہا ہے, عمر ابن سعد. اور آپ کو پتا ہے یہ عمر, یہ لعین مردود شیطان پلید کون ہے؟ یہ عمر ابن سعد حضرت سعد کا بیٹا ہے. ادھر کربلا میں تیر پہلے چلایا یزید کی طرف سے امام حسین پر, اور اس کے بعد جو تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص, یہ حضرت ابن ابی وقاص کا جو ہے پوتا ہے اور حضرت سعد کا بیٹا. اور حضرت سعد کون ہے؟ جب جنگ احد ہوئی تھی تو جنگ احد کے موقع پر نبی کریم کی طرف سے اور سرکار کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت سعد نے پہلا تیر مکے کے کفار پر چلایا اور کہا تھا گواہ رہنا میں اللہ کے رسول کی خاطر پہلا تیر کفار پر چلا رہا ہوں. آج ان کا بیٹا, یہ مقدر کی بات ہے, تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی, کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے. تبھی دانا نے کہا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا, جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. اور سعد ابن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی. جب 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی, سعد ابن وقاص تم جنتی, سعید ابن زید تم جنتی, عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی, ابو عبیدہ ابن جراح تم جنتی, سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی. مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی جگہ پر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تو ان 10 صحابی میں حضرت سعد بھی آتے ہیں. جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. جیسا کہ میں نے کل بتایا اگر باپ جنتی ہے اور بیٹا جنتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا, اور بیٹا جنتی ہو باپ بھی جنتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا, اور باپ بھی جنتی ہو بیٹا بھی جنتی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ عبد الرحمن ابن ابو بکر باپ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی, عبداللہ ابن عمر باپ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی, عبداللہ ابن زبیر باپ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی, حسین ابن علی یہ تو جنت کے مالک و مختار ہے. تو حضرت حر جب تیر چلایا پہلا عمر ابن سعد نے, اور تیر چلا کر اب کربلا کی جنگ کا یہاں سے آغاز ہوا. پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا, اب کربلا کی جنگ کا یہاں سے آغاز ہوا. 10 محرم ہے. اب اپنے ذہن میں 10 محرم کو رکھنا. شہادتیں تو بہت ہوئیں لیکن خاص شہادتیں ہر کوئی بیان کرتا اور وہی آپ تک پہنچائی جائیں گی. پہلا تیر چلا اور جنگ کربلا کا آغاز ہوا. عمر ابن سعد نے تیر چلایا اور تیر چلانے کے بعد اللہ اکبر اعلان کیا حسین ابن علی اب وقت کو ضائع نہ کرو, اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ. اللہ اللہ. حسین ابن علی 56 سال کی عمر شریف ہے آپ کی, پیاس سے نڈھال ہیں, کئی دن سے پانی نہیں پیا ہے, کئی دن سے بھوکے ہیں, کئی دن سے پیاسے ہیں. اللہ اللہ. میرے آقا امام نے کہا جنگ کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں. اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں, علی کے شیر نے جب تلوار اٹھائی اور آگے بڑھنا چاہا اتنے میں حضرت حر قدموں میں گر گئے. حضرت حر قدموں میں گرے اور کہا حضور غلام کے ہوتے ہوئے آقا جنگ کرنے نہیں جاتے, غلام کے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے. حضور میں جاؤں گا
آپ پر اپنی جان دینے کے لیے۔ حضور میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں، یہ حر گوارہ نہیں کر سکتا۔ حر آیا ہی اسی لیے ہے کہ شہادت کا جام پی سکے، حر آیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر سکے۔ جب اتنی بات ہوئی تو میرے آقا امام نے حضرت حر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا حر نہیں، میں تمہیں قربان ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو بیعت مجھ سے چاہیے، میں ان سے جنگ کروں گا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت حر قدموں میں گرے، کہا نہیں حضور، شوق شہادت ہے، حضور شہادت کا جام پینا اجازت دیں۔ جب بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا تو میرے آقا نے جب حضرت حر کو اجازت دی، اللہ اللہ، حضرت حر کو اجازت ملنے کے بعد حضرت حر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میدان کربلا میں گئے ہیں، رنگ کے میدان میں گئے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت حر نے کہا او یزیدیو، تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ حسین ابن علی کے تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ علی شیر خدا کے بیٹے کے تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کے، جگر گوشہ بطول کے، جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے اس کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا ہے، اور وہ تمہارے کہنے پر آئے تھے، وہ خود نہیں آئے تھے، تم نے دعوت دے کر بلایا تھا، تم نے خطوط دے کر بلایا تھا، تم نے خط بھیج کر بلایا تھا، اور بلانے کے بعد بے وفا ہو گئے، بلانے کے بعد دھوکے باز ہو گئے، بلانے کے بعد تم نے ان کے ساتھ دغا بازی کر دی۔ او یزیدیو کان کھول کر سن لو، تم نہیں جانتے تم کس کے خون کے پیاسے ہو، تم نہیں جانتے تم کس کی جان لینے پر آمادہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، میدان محشر میں ایک ایک خون کی بوند کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں۔ حضرت حر گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اور تیری عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہماری طرف تھا اور تو اچانک سے وہاں جا کر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت حر نے کہا او عمر بن سعد، تو یزیدی کتا ہے، تو یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے، تو یزید کا غلام ہے، لیکن میں حسین ابن علی کا غلام ہوں۔ تو یزید کا منگتا ہے، میں حسین ابن علی کا منگتا ہوں۔ تو یزید کے لیے لڑنے آیا ہے، میں حسین ابن علی کے لیے لڑنے آیا ہوں۔ تو یزید کے لشکر میں ہے، میں حسین ابن علی کے لشکر میں ہوں۔ تو یزید پر جان دینے آیا ہے یا یزید کے لیے جان لینے آیا ہے؟ لیکن میں علی کے لال پر جان دینے آیا ہوں، علی کے لال کے لیے جان لینے آیا ہوں۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، یہ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا ہے کوئی جو حر سے مقابلہ کرے اور جو یزید سے انعام و اکرام لے، یزید سے دولت کا انبار لے اور اس کی واہ واہی ہوگی یزید کے دربار میں؟ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا سالم اس کا نام تھا، یزیدی لشکر سے نکل کر تلوار لہراتا ہوا اور اپنے تیروں کی کمان اپنے ساتھ لے کر حضرت حر کے مقابلے میں آیا، اور بڑے جوش و جذبے میں اور گھمنڈ و غرور میں چکرور ہو کر اور نشے کی حالت میں حضرت حر کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہا حر میں تیرے لیے مقابلہ کروں، میں تیرے سامنے مقابلہ کروں گا، میں تجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہوں، میں یزید کا بہادر ہوں، میں عمر بن سعد کا بہادر ہوں۔ حضرت حر نے کہا او سالم کان کھول کر سن لے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے یزید کے لیے، اور میں تجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہوں حسین ابن علی کے لیے۔ تو اپنے آپ کو عمر ابن سعد کا بہادر کہتا ہے، میں اپنے آپ کو علی کا بہادر کہتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو عمر ابن سعد کا نوکر کہتا ہے، میں اپنے آپ کو حضرت حسین کا نوکر کہتا ہوں۔ یہ بات چل رہی تھی اور سالم نے ایک تیر چلایا، اور وہ تیر حضرت حر کے کان کے نیچے سے سنسناتا ہوا اور سرسراہٹ کی آوازیں دیتا ہوا ہوا سے باتیں کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حر نے یہ دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سالم سے کہا اللہ اللہ آگے آ۔ سالم بزدل آگے آیا، اور آنے کے بعد ابھی گھمنڈ اور تکبر میں چکنا چور تھا کہ میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن امام حسین کے شیر نے اور امام حسین کے بہادر نے ابھی سالم سنبھل نہیں پایا تھا گھوڑے پر اپنے تیر کو دیکھ کر کہ حضرت حر نے تلوار ہوا میں لہرائی، اللہ اللہ، اور چمکتی ہوئی تلوار جب سالم
کی گردن پر گئی تو اس کا بدن الگ تھا اور گردن الگ تھی۔ خدا کے شیر نے، علی کے شیر نے، حسین کے شیر نے ایک ہی بار میں اس کے دھڑ کو اس کی گردن سے الگ کر دیا۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، اللہ اللہ، ابھی اس سے مقابلہ ہوا تھا کہ عمر ابن سعد نے کہا اس کا تو خاتمہ ہو گیا اور اس کو فی نار جہنم کر دیا گیا ہے، اب کون ہے جو حر سے مقابلہ کرے؟ تو نمیر نام کا ایک شخص، نمیر اس کا نام تھا، وہ آیا، نمیر کا بیٹا تھا، نام اس کا کچھ اور تھا، نمیر کا بیٹا تھا، آیا محکم کر کے، اس کا کچھ ایسے ہی نام تھا، نمیر کا بیٹا تھا لیکن وہ تو آیا، آنے کے بعد کہا میں مقابلہ کروں گا۔ وہ بھی مقابلہ کرنے آیا اور گھمنڈ و تکبر میں چکنا چور ہو کر اور حضرت حر کے سامنے آیا۔ آنے کے بعد تیر چلائے، تلوار چلائی۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، المختصر حضرت حر کے مقابلے میں آیا، حضرت حر نے اس کو بھی فی نار جہنم کر دیا اور واصل جہنم کر کے جہنم کا دروازہ حضرت حر نے اس کو بھی دکھا دیا۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، جب اس کو بھی فی نار جہنم کر دیا، اب عمر ابن سعد نے کہا یہ حسین کا شیر ہے، اگر ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ کرو گے تو نہیں جیت پاؤ گے، ایک ایک کر کے مقابلہ کرو گے تو اس کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، ایسا کرو اس کو اکٹھا گھیرا جائے، اس کو چاروں طرف سے گھیرا جائے۔ ابھی ان میں گفتگو چل رہی تھی کہ میرے آقا حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑے لگائی اور یہ سوچتے ہوئے کہ سالم کو تو مار دوں گا، نمیر کو تو مار دوں گا، ایک ایک کر کے تمام یزیدیوں کو ختم کر دوں گا، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ڈائریکٹ عمر ابن سعد ہی کو ختم کیا جائے، اگر وہ ختم ہو گیا تو سارا فتنہ ختم ہے، اگر وہ فی نار جہنم ہو گیا سارا فتنہ ختم ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے اور دوڑانے کے بعد لشکر آدھا یزید کے لشکر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر میں ایک کپ کپی تاری ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی یزیدی لشکر میں، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے، لیکن ان کی طاقت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ حر بھی انہی کے لشکر سے تھا لیکن حر ادھر آ گیا تھا، فرق اتنا ہو گیا تھا، حر میں بھی وہی طاقت تھی جو ان کے اندر تھی، لیکن جب حر حسین کے لشکر میں آیا اب طاقت وہ نہیں رہی جو ان کے پاس تھی، اب طاقت حسین کی آ گئی تھی، حسین کی محبت کی آ گئی تھی، حسین کی وفاداری کی آ گئی تھی، حسین کی عقیدت کی آ گئی تھی، اور ایسی طاقت آئی کہ لشکر آدھا میں ایک ہلچل مچ گئی، تمام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، عمر ابن سعد تک حضرت حر پہنچنے والے تھے، تب تک عمر ابن سعد نے کہا اس پر اکٹھے ہو کر حملہ کرو اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو، نہیں تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، شوق شہادت تھا، شہادت کا جام پینا تھا۔ جب چاروں طرف سے تیر آئے، کوئی تیر کاندھے پر لگا، کوئی تیر پیٹھ پر لگا، کوئی تیر سینے پر لگا، کوئی تیر پیشانی میں لگا، کوئی تیر رخسار پر لگا، کوئی تیر سر پر لگا، اللہ اللہ، چاروں طرف سے تیروں سے چھننی کر دیا گیا۔ اور علی کا یہ شیر نیچے تشریف لے آیا، اور جب نیچے تشریف لے آیا یزیدی لشکر سے آواز دی گئی حسین ابن علی اپنے وفادار غلام کی لاش اٹھا کر لے جاؤ، یہ یہاں پر تڑپ رہا ہے۔ میرے آقا دوڑے اور دوڑنے کے بعد حضرت حر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا حر میں نے تم سے کہا تھا۔ حضرت حر مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، حضرت حر نے کلمہ پڑھا اللہ اللہ اور جام شہادت نوش کر لیا۔ خدا کا یہ شیر، حسین کا یہ شیر کربلا کی دھرتی پر پہلا شہید ہے، اللہ اللہ۔ جب حضرت حر شہید ہو گئے، میرے آقا نے اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد کہا اللہ کربلا کی پہلی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، ابھی میرے آقا حضرت حر کو خیمے میں لائے کہ اتنے میں ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان عورت اور ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان۔ اب اختتام کی طرف چل رہا ہوں، ایک شہادت ہو گئی، ایک شہادت یہ، پھر کل سے دو شہادتیں۔ تو وہ نوجوان، ان کا نام تھا حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی، حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی، یہ عبداللہ کلبی کے بیٹے تھے حضرت وہاب، اور ان کی شادی کو ابھی 15 ہی دن ہوئے تھے، ان کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے، اور حضرت وہاب بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، اور صرف شادی کو 15 دن ہوئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ اور ان کی ماں ان کے ساتھ۔ جب حضرت حر شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد میرے آقا نے حضرت حر کے بدن کو اپنے خیموں کی طرف لائے، اتنے میں کیا ہوا، وہاب کے پاس آپ کی بوڑھی ماں
اور آپ کی عورت جو ابھی 15 دن ہوئے تھے نکاح کو، یہ دونوں آئی، اور آنے کے بعد کہا وہب ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت وہب نے کہا کیا بات؟ کہا ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت حر تو امام حسین پر قربان ہو گئے، ایک کام کریں، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی بہادر ہیں، اگرچہ خوبصورت ہیں، 15 دن شادی کو ہوئے ہیں، لیکن آپ کی شادی اور خوبصورتی امام حسین پر جان دینے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی تلوار اٹھائے اور تلوار اٹھا کر یزیدی لشکر میں جا کر ان کو جواب دے کہ ابھی حسین کے بہادر زندہ ہیں، ان کو جواب دے حسین کے بہادر زندہ ہیں، حسین کے غلام زندہ ہیں۔ حضرت وہب سن رہے تھے، اور حضرت وہب کی ماں کہہ رہی تھی بیٹا تو قربان ہو جا، اگر تو قربان نہیں ہوا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اگر تو قربان نہیں ہوا تو میں خود تلوار اٹھاؤں گی، بوڑھی ماں تھی، میں خود تلوار اٹھاؤں گی، اور تلوار اٹھانے کے بعد میں رن میں جاؤں گی اور یزیدیوں کو للکاروں گی۔ تو کیا سمجھتا ہے یزیدی لشکر؟ کان کھول کر سن لے، حسین کی طرف سے عورتیں بھی حسین پر اپنی جان دے سکتی ہیں۔ ایسی ماؤں پر میری جان قربان، ایسی ماؤں کے قدموں پر ہمارا خاندان قربان۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں اٹھانے پر اللہ اکبر جو ہے تل ملاتی ہیں، فجر کی نماز پہ اٹھانے پر وہ کہتی ہیں اٹھاؤں گی، کیا سوچے گا اس کی نیند پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ آج کی ماؤں کا عالم ہے جو اپنے بچوں کے چین و سکون کے لیے اللہ نمازوں کو بھی چھڑوا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، وہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو شہادت گاہ میں بھیج رہی ہیں، وہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو گانے سنائیں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سنائیں، آج کی مائیں یہاں وہاں کی کہانی اپنے بچوں کو سنا کر ان کی پرورش کریں۔ لیکن وہاب عبداللہ قلبی تیرے قدموں پر ہمارا خاندان قربان، تیری ماں پر لاکھوں سلام کہ تیری ماں نے اللہ تجھے حکم دیا ہے تو حسین پر قربان ہونے کا، حکم دیا ہے تو حسین پر جان دینے کے لیے، اور کہا بیٹا تو جب جائے گا اور شہید ہو جائے گا تو میں فخر سے کہوں گی میں شہید کی ماں ہوں، میں شان سے کہوں گی میں شہید کی ماں ہوں۔ اور میدان محشر میں اگر تو نہیں گیا تو ایسا نہ ہو کہیں سیدہ فاطمہ مجھ سے سوال کر لے اے وہاب کی ماں تیرا بیٹا نوجوان تھا، تیرا بیٹا بہادر تھا، تو نے میرے بیٹے کو اکیلے لڑنے دیا اور میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر اپنے بیٹے کو رہنے دیا، اللہ اور تو نے اپنے بیٹے کو حکم نہیں دیا تو میں کیا جواب دوں گی سیدہ فاطمہ کو؟ میں کیا جواب دوں گی مولا کائنات کو؟ میں کیا جواب دوں گی پیغمبروں کے پیغمبر، رسولوں کے رسول، سید الفوسا آقا کو کیا جواب دوں گی اگر انہوں نے پوچھ لیا میرا نواسا اکیلے تھا اور تو اپنے بچے کو بیٹھائی تھی، اپنے بچے کو جنگ میں نہیں بیٹا بھیجا تھا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو قربان ہو جا حسین ابن علی پر، تو اپنی جان دے دے حسین ابن علی پر۔ حضرت وہب نے اپنی 15 دن کی دلہن کا چہرہ دیکھا، 15 دن شادی کو ہوئے تھے، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اپنی بیوی کو حضرت بھری نگاہ سے دیکھا تو بیوی نے کہا حضور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ماں نے آپ کو جانے کی اجازت دی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں آپ کو منع کر دوں گی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری طرف سے انکار کر دیا جائے گا؟ نہیں، اگر آپ قربان نہیں ہوئے تو میں بھی حضرت فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ 15 دن کی دلہن ہے، 15 دن کی، آج اگر 15 دن کی دلہن آ جائے تو 15-20 دن نہیں ہوتے کہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، 20-25 دن نہیں ہوتے کہ ساس کی بہو کی ساس سے لگ جاتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گی تب تک نہیں بجھتی۔ ساس نے جھاڑو نہیں دی تو بہو ناراض، بہو نے کپڑے نہیں دھوئے تو ساس ناراض، اس نے کام نہیں کیا تو وہ ناراض، جبکہ گھر کی بہوؤں کو چاہیے تھا اللہ اکبر جس طریقے سے اپنی ماں کو گھر پر چھوڑ کر آئی تھی، جس طریقے سے اپنی ماں کو الوداع کہہ کر آئی تھی، اب آپ کی ماں آپ کی ساس ہے، آپ کو اپنی ساس کے ساتھ اپنی ماں کی طرح رہنا چاہیے تھا، اس سے ویسے ہی محبت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں جس طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی اس طریقے سے اپنی ساس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن
آج کا تو عالم یہ ہے، خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، گالیاں بک دی جاتی ہیں، خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، منہ جوری کر لی جاتی ہے، خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، بحث کر لی جاتی ہے، اور آنسو نکلوائے جاتے ہیں اپنی ماں کے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، میدان محشر میں اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا، نبی کونین کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن وہاب کی ماں پر میری جانیں قربان، اور آپ کی بیوی پر ہمارا خاندان قربان، اس کے قدموں کی دھول پر ہمارا خاندان قربان، اس کی عظمت پر ہماری جانیں قربان۔ 15 دن کی دلہن ہے، اللہ اکبر کہتی ہیں حضور آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ نہیں نہیں، میں تو چاہتی ہوں میرا شوہر حسین ابن علی پر قربان ہو جائے، اور میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤں، میں ایک شہید کی زوجہ کہلاؤں، میں ایک شہید کی اہلیہ کہلاؤں۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، آج کی بہوؤں کا عالم کیا ہے؟ گھر پر آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کو پٹی پڑھاتی ہیں تو اپنے شوہروں کو پڑھاتی ہیں، سب سے پہلے کسی کو تنقید کرتی ہیں تو اپنے شوہر کو کرتی ہیں۔ کتنی بہویں ایسی ہیں جنہوں نے بچوں کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا ہے، کتنے گھر ایسے برباد ہو چکے ہیں۔ کل تک جو بچے اپنے ماں کے وفادار تھے، کل تک جو بچے اپنے باپ کے وفادار تھے، اللہ اکبر آج ان میں جھگڑے ہو چکے ہیں۔ آج وہ گھر کل تک جو ایک گلدستے کی طرح تھا، آج وہ بکھر چکا ہے ایک بکھرے ہوئے چمن کی طرح۔ اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی سائیڈ لے کر اگر بیویوں پر حقیقت میں ظلم کرتے ہیں، حقیقت میں ظلم کرتے ہیں، تو تم سے بھی حساب ہوگا۔ جب میدان محشر میں بہوؤں سے حساب ہو سکتا ہے تو شوہر سے بھی حساب ہوگا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی تھی، تو تجھے چاہیے تھا تو اس کی حفاظت کرتا، تو اس کی خدمت کرتا اور اس کے حقوق وقت پر ادا کرتا۔ لیکن وہاب بن عبداللہ کلبی کی بیوی ہیں، کہتی ہے حضور میں آپ کو اجازت دیتی ہوں آپ چلے جائیں اور اللہ کے رسول کے نواسے پر قربان ہو جائیں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، آپس میں باتیں چل رہی تھی، اللہ اللہ ادھر میرے آقا امام جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ علی اکبر سے نہیں کہا جنگ میں جاؤ، علی اصغر سے نہیں کہا جنگ میں جاؤ، اور محمد کو نہیں بلایا، حضرت عباس کو نہیں بلایا، بلکہ میرے آقا امام نے خود تیاری کی جنگ میں جانے کی، اور جنگ میں تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے اپنے بابا کی تلوار لی، اور تلوار لینے کے بعد جب جنگ میں جانے کی تیاری کی، اتنے میں وہاب کی ماں، حضرت وہاب کی ماں اور آپ کی بیوی اور حضرت وہاب تینوں مل کر امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ آخری شہادت بیان کر رہا ہوں، کل 2 شہادتیں، اور کل وہ شہادتیں بیان کروں گا جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت عون اور محمد، اور حضرت عباس علمبردار، یہ 2 شہادتیں بیان کی جائیں گی۔ تو یہ تینوں آئے اور آنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضور ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ وہاب بن عبداللہ کلبی یہ خوبصورت تو بہت تھے، ان کے چہرے پر نور بھی بہت تھا، تو کہا حضور وہ عورت بولی اور بیوی بولی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ بھی میدان رن میں جائے اور آپ پر قربان ہو جائے، میدان رن میں جائے اور آپ پر اپنی جان دے دے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں ماں نے کہا حضور میں اس کو اپنا دودھ معاف کرتی ہوں اگر یہ آپ پر قربان ہونے جاتا ہے، اور نہیں گیا تو میں دودھ بھی نہیں بخشوں گی اور اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بی بی نے کہا حضور میں بھی ان کو اپنے حق معاف کرتی ہوں اگر یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں، ورنہ میں کیسا منہ لے کر میدان محشر میں فاطمہ کے پاس جاؤں گی، سیدہ فاطمہ کے پاس کون سا منہ لے کر جاؤں گی، کس منہ سے ان کے سامنے حاضر رہوں گی۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، یہ گفتگو چل رہی تھی، میرے آقا حسین نے وہاب کا پیارا سا پھول سا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا نہیں ابھی 15 دن تمہاری شادی کو ہوئے ہیں، ابھی تمہاری پوری زندگی ہے، تمہاری ماں بوڑھی ہے، اس کی لاٹھی کا سہارا میں نہیں چھنوا سکتا، اور تمہاری بیوی کا سہارا تم ہو، 15 دن تمہاری شادی کو ہوئے ہیں، میں تمہیں یزیدیوں کے حوالے نہیں کر سکتا، قربان ہونے کی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ جب اتنا کہا تو صرف وہاب کی ماں اور بیوی نہیں بلکہ حضرت وہاب تینوں قدموں میں گر گئے، تینوں قدموں میں گر گئے۔ آج مسجد ویران کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، یاد رکھنا یہ وہ اہل بیت ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت
ایک میری اہل بیت اور ایک کلام اللہ قرآن مجید۔ میرے نبی نے، یہ وہی اہل بیت ہے کربلا کی سرزمین پر جس کے لیے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک کلام اللہ۔ فرمایا ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ایمان والے نہیں بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جنت چاہتے ہو تو اہل بیت کو بھی پکڑو اور قرآن کو بھی پکڑ کر رکھو۔ جنت چاہتے ہو تو اہل بیت کی بھی محبت اور قرآن کی محبت بھی اپنے سینے میں پیوست کرو۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو دیکھ لو، یزیدیوں کو آج تک دنیا شیطان کہتی ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے جو اہل بیت کے بغض میں، ان کی دشمنی میں دنیا سے گیا وہ کافر ہو کر مرا، منافق ہو کر مرا، مشرک ہو کر مرا، اور جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ شہید ہو کر دنیا سے گیا۔ یہ وہ اہل بیت ہے۔ فرماتے اہل بیت کا اور قرآن ان دونوں کو نہیں چھوڑنا، ایک بھی چھوڑ دیے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جنت کا تو پھر توقع ہی نہیں رکھنا جنت ملنے کی، پھر سوچنا بھی مت جنت مل جائے گی۔ تو دامن جب تک زندہ رہو اہل بیت اور قرآن دونوں کو پکڑ کر رکھنا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، میں عرض کر رہا تھا، تینوں قدموں میں گر گئے۔ کس کے؟ اسی اہل بیت کے گھرانے کے شیر کے، کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو وہاب بن عبداللہ قلبی اسی پر عمل کر رہے ہیں، دامن نہیں اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ کہا حضور رن میں جانے کی اجازت دیں۔ بی بی نے الگ کہا، ماں نے الگ کہا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، مرادیں مانگ لینا۔ کربلا کی دوسری شہادت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت وہاب بھی قدموں میں ہے، وہ بوڑھی عورت بھی قدموں میں ہے، اور وہ نوجوان لڑکی جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے، میری ماؤں سے عرض کروں گا اس کے قدموں پر قربان ہو جاؤ اور اس کے نقش قدم پر چلو۔ کبھی نمازوں کو ترک نہیں کرو، کبھی قرآن کو بالائے طاق نہ رکھو، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا۔ تو تم نے قرآن کو طاقوں کی زینت کیوں بنایا ہے؟ تم نے قرآن کو الماریوں کی زینت کیوں بنایا ہے؟ تم نے قرآن کو کپڑے میں سل کر ایک کونے پر کیوں رکھا ہے؟ کیا تمہیں حکم نہیں ہوا قرآن پڑھنے کا؟ کیا نبی نے نہیں کہا قرآن کو نہیں چھوڑنا؟ تو قرآن کو کیوں چھوڑ کر بیٹھے ہو؟ قرآن کو پکڑو۔ ارے یہ وہی قرآن ہے جو اہل بیت کی تائید بیان کرتا ہے، اہل بیت کی شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے شعر پڑھا تھا، قرآن اہل بیت کی شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ ان کی شہادت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں وہاب بھی قدموں میں ہیں، ان کی ماں بی بی بھی قدموں میں ہے۔ میرے آقا نے اٹھایا تینوں کو، اور اٹھانے کے بعد جو ان کی بیوی تھی وہ پردے میں تھی، سائیڈ میں کھڑی ہو گئی، اور جہاں کھڑے ہونے کے بعد اللہ اللہ میرے آقا نے وہاب کو سینے سے لگایا اور کہا اتنا پیارا چہرہ، ابھی 15 دن شادی کو ہوئے ہیں، اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہے، اس کو کیسے اجازت دوں رن میں جانے کی؟ اس کو کیسے اجازت دوں شہید ہونے کی؟ وہاب رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی، اور کہا امام حسین ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو انتقال ہونا ہی ہے، کیوں نہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، کیوں نہ آپ پر اپنی جان دے دوں۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں حضرت وہاب اٹھے ہیں۔ اٹھنے کے بعد آقا امام نے گلے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا وہاب جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں رن میں جانے کی، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کربلا میں شہید ہونے کی، جاؤ اجازت دیتا ہوں۔ جب اجازت ملی، اجازت ملنے کے بعد حضرت وہاب نے تلوار لی، اور تلوار لینے کے بعد جب آپ کربلا کے میدان میں آئے، جب آپ میدان رن میں آئے، تو آپ کا چہرہ جو چمکدار چہرہ تھا کربلا میں دھوپ سے اور چمکنے لگا۔ یہ وہ چمک تھی، کون سی چمک؟ وہ چمک تھی کہ جس چمک کو امام حسین کی چمک کا صدقہ ملا تھا۔ ایک تو اہل بیت کے گھرانے والے ویسے ہی چمکدار نورانی، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو گھر والوں کے لیے کہا، گھر والوں کے لیے، لیکن در والوں کے لیے کیا کہا؟ دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں گھر والے اور ایک ہوتے ہیں در والے۔ گھر والے بھی لاجواب ہوتے ہیں، در والے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ گھر والوں کا بھی کوئی جواب نہیں چوتا، در والوں کا بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کربلا والے گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں،
ہم نہ گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ در والوں کو چھوڑیں گے. جس طریقے سے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, اسی طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن کو جمع کرنے والے, قرآن کو لکھنے والے عثمان غنی کو بھی اپنا سر کا تاج مانتے ہیں, ابو بکر کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں, عمر کو بھی جس کے نام سے کیسر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہوتا تھا اس کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں, جن کو نبی نے اپنی بغل میں سلایا ہوا ہے. نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں, ایک عالم کی جہاں پر قبر ہو چاروں طرف سے عذاب ہٹا لیا جائے, ایک عالم کے قریب میں اگر کوئی تدفین ہو تو مجھے بتاؤ ابو بکر اور عمر تو نبی کے بغل میں آرام فرما ہیں, تو ان کا عالم کیا ہوگا. تو وہاب نے جب اجازت لی اور المختصر جب رن میں گئے, رن میں جانے کے بعد چہرہ چمک رہا تھا. عمر ابن سعد نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ عبداللہ قلبی کا بیٹا ہے. حضرت وہاب کے لیے کہا, تو کہا یہ کرنے کیا آیا؟ کہا جنگ کرنے آیا. کس کی طرف سے؟ کہا دکھتا نہیں حسین ابن علی کی طرف سے. تلوار عبداللہ, حضرت وہاب نے تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد تلوار لہرائی اور ایک خطبہ اپنے ارشاد فرمایا. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کروں, یہ جو خطبے تھے ان کے بہت طویل خطبے تھے, لیکن میں نے ان میں سے چار باتیں آپ کو سنائی ہیں. خطبہ سنانے لگ جاؤں تو بہت وقت ہو جائے, اور شہادتیں بہت طویل شہادتیں ہیں, لیکن جملوں کو سمیٹ کر اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اس کو سمیٹ کر اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے شہادتیں پیش کی. پہلی شہادت ہو گئی, وہاب بن عبداللہ کلبی سامنے تلوار نکالی, کہا او یزیدیو, حسین بن علی کے خون کے پیاسے ہو, وہ تو تمہارے بلانے پر آئے, تم نے خط بھیجا تو آئے, تم نہیں بلاتے تو نہیں آتے, اور تم نے دھوکہ دے دیا, ان کی جان خون کے پیاسے ہو گئے, ان کی جان لینے پر آمادہ ہو. کیا جواب دو گے ان کے نانا کو؟ کیا جواب دو گے ان کے بابا کو؟ کیا جواب دو گے ان کے بھائی حسن کو؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ تم دعوے کرتے ہو ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے کے, تم دعوے کرتے ہو ان کے نانا کی امت ہونے کے, تم کیسے امتی ہو؟ تم کیسے امتی ہو؟ تم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تم کون سا کلمہ پڑھنے والے ہو جو ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے, یہاں پر وضاحت کر دوں, اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں, ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا میں بھی وہی لوگ تھے جن کے نام مسلم ناموں پر تھے, جن کے کسی کا باپ صحابی تھا تو کسی کا بیٹا, ایسے لوگ جنگ میں تھے امام حسین کے سامنے. جیسا کہ میں نے بتایا, حضرت سعد کا بیٹا عمر لعین مردود وہ آیا مقابلے میں, تو وہاب نے تلوار لہرائی اور خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا, ہے تم میں سے کسی یزیدی میں ہمت جو حسین کے بہادر کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ, ہے تم میں کسی میں طاقت جو حسین کے بہادر سے جنگ کر سکے اور لڑائی کر سکے؟ اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا, ہے کوئی جو یزید سے انعام پائے؟ ہے کوئی جو یزید سے دولت پائے؟ ہے کوئی جو یزید کے دربار میں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے؟ تو ایک بندہ نکل کر آیا جس کا نام تھا محکم. کیا نام تھا؟ محکم. یہ محکم نام کا شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور آنے کے بعد کہا اس سے ہم جنگ کریں گے, اس کو ہم نیست و نابود کر. یہ جملے وہ بول رہا تھا, بولنے کے بعد گھوڑا لے کر آیا میدان میں. ادھر 22,000 کا لشکر ہے, ادھر 72 نفوس قدسیہ ہیں. اللہ, ادھر 72 جانیں ہیں, ان میں بھی بیمار ہیں کچھ لوگ, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں. ادھر 22,000 کا لشکر جرار ہے. شراب ان کے پاس, کھانے ان کے پاس, ہتھیار ان کے پاس, ساز و سامان ان کے پاس. علی کا شہزادہ صرف 72 کے ساتھ آیا ہے. حضرت وہاب میدان میں ہے اور محکم بھی سامنے آیا, اور آنے کے بعد اللہ اکبر تلوار تانی, اور گھمنڈ و غرور میں اور تکبر میں. اللہ, وہ گھمنڈ کیوں کر رہا تھا؟ وہ یزید کی طرف سے تھا. وہ سوچ رہا تھا ہم 22,000 لے کر آئے ہیں, چٹکیوں میں ختم کر دیں گے. 22,000 لے کر آئے ہیں, چٹکیوں میں ختم کر دیں گے. جبکہ وہ نہیں جانتا تھا جس کا بابا حسین ابن علی کا بابا علی جب خیبر کی طرف نکلتا ہے تو خیبر کو اکیلے فتح کر لیتا ہے اور ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنی ڈھال بناتا ہے. اس کو یہ کیسے ہرا سکتا تھا, یا ان کے بہادروں کو کیسے ہرا سکتا تھا؟ حسین ابن علی کا یہ شعر حضرت وہاب اس کے سامنے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں, محکم کان کھول کر سن لے, تو کس کے بہادر سے لڑنے آیا ہے؟ کہ رسالت جس کے گھر کی ہے, نبوت جس کے گھر کی ہے, شجاعت جس کے گھر کی ہے, صداقت جس کے گھر کی ہے, عدالت جس کے گھر کی ہے, امامت جس کے گھر کی ہے. گناہ گاروں نہ گھبراؤ, عدالت ان کے گھر کی ہے اور گناہ گار
بیماروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، تو اس سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اللہ اللہ، محکم نے تلوار لہرائی اور تلوار لہرا کر ابھی وار کرنے جا رہا تھا کہ حضرت وہب نے ایک وار کیا، اور وار کرنے کے بعد اس کی گردن زمین پر آ گئی، اور زمین پر آئی، دھڑ اس کا کانپنے لگا، اور زمین اس کی گردن زمین پر تڑپنے لگی، اور حضرت وہب نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور اس ارادے سے کہ عمر بن سعد کو ختم کر دیں گے۔ اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب اپنا گھوڑا یزیدی لشکر میں ڈالا، صرف یہی سوچ کر، اچھا جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب نے یہ سوچا تھا کہ عمر بن سعد کو ہی پہلے ختم کیا جائے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ فتنے کی جڑ یہی ہے۔ اگر کسی کو فتنہ کروانا ہو نا، فتنہ تو خود لائٹ میں نہیں آتا، خود سامنے آتا ہی نہیں ہے، وہ فتنہ کروانے کے لیے اس کو پکڑتا ہے تاکہ فتنہ برپا ہو اور لوگوں میں تفرقہ بازی ہو اور برائی پڑ جائے۔ فتنہ باز خود سامنے نہیں آتا، جس کو حقیقت میں فتنہ کرنا ہوتا ہے وہ عورتوں کی طرح چھپ کر یہاں سے وہاں، اس کی چغلخوری، اس کی غیبت، یہ وہ لان و تان کر کے فتنہ کروانا چاہتا ہے۔ تو کہ عمر بن سعد کے سامنے جاؤں گا، اس کو قتل کروں گا، فتنہ ہی ختم۔ گھوڑا دوڑایا یزیدی لشکر میں، جب دوڑایا تو سمر نے کہا یہ بھی حسین کا بہادر ہے، اس سے بھی نہیں جیت سکتے، لہٰذا کیا کرو، چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ حضرت وہب کو چاروں طرف سے گھیرا، پھر کسی نے بھالا مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیروں کی بارش کی، اور خدا کے رسول کے نواسے کا یہ شعر بھی اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا، اور لانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جام شہادت نوش کیا۔ کسی نے آواز دی حسین اپنے بہادر کو لے جاؤ۔ حسین ابن علی آئے اور حضرت وہب کو اٹھایا، لے گئے خیموں میں، اور ان کی ماں اور بی بی کے پاس ان کو پیش کر دیا۔ جیسے ہی بی بی نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی، جیسے ہی بی بی نے اور ماں نے اپنے بچے کی لاش دیکھی، دونوں کے پیروں سے زمین ہٹ گئی، دل تڑپنے لگے اور زاروں قطار رونے لگی۔ 15 دن کی شادی تھی، ابھی شوہر کا انتقال ہو گیا اور ماں تھی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا پروردگار، ماں نے کہا پروردگار میرے بچے کی قربانی قبول فرما، عورت نے کہا پروردگار میرے